مفتخر فردوس صاحب، ظاہر ہے صورتحال یہ ہے پاکستان میں دہشت گردی ہوئی، پاکستان نے افغانستان میں کارروائیاں کی اور اس کارروائی کو اون بھی کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان انکار کر رہا ہے یا پھر نہ کنفرم کر رہا ہے نہ ڈینائی کر رہا ہے. درمیان میں یہ صورتحال ہوئی، سالس بیچ میں آئے، ترکی میں کا معاملہ ہوا، مگر پھر سعودی عرب کی طرف سے ہوا کہ جی وہ جب سالس بنے ہیں تو شاید معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. پھر کیا ہوا ہے کہ نوعیت یہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں شاہ زیب، ایک تو ڈپلومیٹک جو ایفرٹس تھے اور اس کے جو دکھانے کا طریقہ کار ہے وہ بھی کافی ڈیفرنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جو آخری ڈیلیگیشن وہاں پر تھا سعودی عربیہ کا، اور انہوں نے جو ہے پاکستانی جو فوجی تھے ان کو کس طرح جو ہے وہ پورٹرے کیا اور پھر دکھایا سوشل میڈیا کے اوپر. دیٹ از ون پارٹ آف دا آپٹکس آف دا ریلیشن شپ کہ افغانستان جو ہے وہ کس قسم کے ڈیٹرنس اپنی جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ وائلنس کی ٹریجیکٹری دیکھیں اور اپنا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ دیکھیں، اس کے اوپر وائلنس کا جو ایک گراف ہے وہ مسلسل طور پر جو ہے وہ اوپر چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اب مجموعی طور پر جب آپ خطے کی سچویشن دیکھیں تو یہ کے پی تک تو محدود نہیں ہے. حالیہ دنوں کے اندر جو بلوچستان کے اندر ہوا، پاکستان کی حکومت اور اس کے انٹیلیجنس ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی افغانستان سے ہی آرکسٹریٹڈ ہے. تو یہ کنٹینیوس قسم کا ایک آؤٹ فلو جو ہے پاکستان کی طرف اور یہ اٹیکس ہونا اس بات کی نشاندہی تھے کہ پاکستان کب جو ہے یہ کام جو ہے وہ کرے گا. حالانکہ جو سالسین تھے انہی کی وجہ سے یہ ایک فریجائل سیز فائر تھا جو سسٹین تھا. لیکن میرے خیال میں جو باجوڑ کے اندر انسیڈنٹ ہوا اور اس کے اوپر جو اس کے بعد جو ساؤتھ کے پی کے اندر جو کرنل صاحب کی جو ہے وہ شہادت ہے اور کنٹینیوس جو ہے وہ ملٹری پوسٹ کے اوپر اٹیک، وہ میرے خیال میں اس نے تک باتیں پہنچ گئی کہ جتنی بیک اور چینلنگ تھی انہوں نے بھی جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیے. اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بات جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ کے اندر جو بات چیت ہو بھی رہی تھی اس میں بھی بہت سارے چینل جو ہے وہ آپ کٹ چکے ہیں. حالانکہ جس ٹائم پر پاکستان نے یہ سارا کام جو ہے وہ کیا افغانستان کے اندر اور اس کو اون کیا، آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، کیونکہ یہ تقریباً 5ویں بار ہے، کچھ ایکنالج کچھ ان ایکنالج، لیکن یہ 5ویں بار ہے پاکستان نے اس کو فل طریقے سے جو ہے وہ اون بھی کیا ہے اور اس کو مانا بھی ہے کہ ہم نے کن کن جگہوں پر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ جو بیک گراؤنڈ کے اندر نیگوسیشنز تھی اس کو دوبارہ کرانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، جس کو پاکستان نے مکمل طور پر جو ہے وہ رد کیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک کوئی ٹینجیبل سولوشنز جو ہے وہ سامنے نکل کر نہیں آتے تب تک جو ہے یہی موڈس آپرینڈائی جو ہے وہ رہے گا. میرا ذاتی خیال اگر آپ جاننا چاہیں تو جتنے آفیشل سے میری بات ہو چکی ہے دونوں سائڈز کے اوپر اور کچھ اس میں انٹرنیشنل جو آفیشلز کی جو ہے انوالومنٹ تھی، مجھے نہیں لگتا کہ اس ریلیشن شپ کے اندر اب کوئی ریسیٹ کا جو ہے کوئی بٹن جو ہے وہ رہا ہے. یہاں سے مزید چیزیں جو ہے وہ اسکیلیشن کی طرف ہی جائیں گی. جب آپ کہتے ہیں کہ ریسیٹ کا کوئی چانس نہیں ہے مزید اسکیلیشن کی طرف، تو جب پاکستان افغانستان کے اندر کارروائیاں کرتا ہے تو ظاہر افغان طالبان پر دباؤ پڑتا ہے کہ جی آپ کی سرحد کے اندر آ کر ایک دوسرا ملک کارروائی کر رہا ہے. تو کیا یہ سائیکل نہیں ہو سکتا کہ ان پر اگر دباؤ پڑ رہا ہے وہ ٹی ٹی پی پر دباؤ ڈالیں اور پھر دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں؟ آپ کو لگتا ہے وہ نہیں ہوگا، یہ مزید ایسکیلیٹ کرے گا، اور اگر کرے گا تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہاں سے دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہوں گے، پاکستان یہاں سے جوابی کارروائیاں، فضائی کارروائیاں کر رہا ہوگا؟ لگتا تو ایسے ہی لاجک. لہٰذا جو پالیسی میکرز ہیں وہ اب سوچ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک ایج ہے اس کے اندر کیسی ایسی ریگرس ڈپلومیسی جو ہے وہ کریٹ کی جائے کہ جو افغانستان کے اندر جو ایک سسٹینڈ اینٹی ہے، جو ایک گرے اینٹی ہے، پاکستان کو کنٹینیوس جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچا رہی ہے، تو اس کو کیسے جو ہے وہ بدلا جائے یا اس کے اندر وہ چینجز جو ہے وہ کی جائیں جس کے ذریعے جو ہے یہ سارا پرابلم جہاں سے کریٹ ہوا اسی کو جو ہے وہ جا کر اٹیک بھی کیا جائے یا اس میں کوئی بدلاؤ جو ہے وہ پیدا ہو. اگلے 6 مہینے جو ہے وہ لگتا تو نہیں ہے کہ ایسی کوئی میجر چینجز جو ہے وہ آئیں گی، لیکن اب یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک چینل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم آپس اس ٹائم پر روکنا، کیونکہ 3.5 مہینے سے یہ خاموشی تھی جب سے آخری نیگوسیشنز ہوئی اور آپ کے پروگرام پر ہی ہم نے آخری بار اس پر جو ہے وہ بات کی تھی. اس کے بعد اب دوبارہ ہم بیٹھ کر وہی بات جو ہے وہ دوبارہ دہرا رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے اور جتنے حکام سے میری جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے کہ اس سائلنس کو توڑنا اب جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا تھا اور اب اس کو کنٹینیوڈ رکھنا بھی ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ اگر یہاں سے آپ واپسی کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو وائلنس کا جو گراف ہے اس میں مزید جو ہے بتدریج اضافہ نظر آتا ہے. اور صرف یہ پیریفریز پر نہیں کہ بارڈر ایریا پر نظر آئے گا، بلکہ افغانستان کی طرف سے یا طالبان حکام کی طرف سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس میں کنٹینیوس یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو اس جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پر پاکستان کو دکھ ہوگا، یعنی اربن وائلنس، شہری وائلنس کی طرف جو ہے جانے کا انہوں نے جو ہے وہ اندیہ دیا ہے. تو پھر کیا ایک ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں پاکستان افغانستان میں جنگ ہو رہی ہو، اور ظاہر ہے اب ان کی اتنی ملٹری صلاحیت تو نہیں ہے، مگر یہ کہاں جا کے پھر بات رکے گی؟
کہ الٹیمیٹلی بات آئے گی انٹرنیشنل ڈپلومیسی پہ، اور اگر ہم کھل کے جو ہے مکمل طور پر اس پر جو ہے وہ بات کریں تو جو بورڈ آف پیس کا آنسر ہے وہ بہت کرٹیکل ہے اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ یو این کے اندر سیکیورٹی کاؤنسل کی بار بار جو ہے رپورٹس جو ہے وہ آ چکی ہیں، اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ اس میں کوئی موومنٹ نظر آتی ہے۔ پلس جو اس ٹائم پر حالات جو ہے وہ بنتے ہوئے آ رہے ہیں یورپ کے اندر یا پھر جو ہے یو ایس کے اندر یا گلوبلی جو کانفلکٹ زونز ہیں اس میں افغانستان جو ہے وہ بیک برنر پر چلا گیا ہے۔ جب تک اس ایشو کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ نہیں کیا جائے تو میرے خیال میں اس کے اندر کوئی موومنٹ آگے رکھنا جو ہے وہ ایک کنٹینیوس سائیکل میں ہم چلتے رہیں گے، اور اسی طرح ہوگا کہ ایک لو اسکیل انسرجنسی جو ہے وہ بارڈر ایریاز پر نظر آتی رہے گی۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب اس میں ڈپلومیٹک چینل جو ہے وہ کیا ہوگا۔